میں اپنے سی او صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں بار بار ہمیں موقع دیا اور ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی رضا کے لیے، یہ خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کام ہے۔ آج جو وہ ماں ہے، جو وہ باپ ہے، وہ کہہ رہی ہے ہماری طرف سے یہ مر گیا، اس کو ماں باپ نے دودکار دیا، بہن بھائیوں نے دودکار دیا، ہم نے ان کو اپنے سینے سے رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے بلا کر اس جو ہے نا جزا کے لیے، اس کام کے لیے جو ہے چنا آپ کو۔ ڈونیشن اپنا پیار کریں اس سے اور ٹائم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائی سی ڈی اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ خضرہ سہیل۔ جناب آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زبردست گیسٹ، وہ گیسٹ جو وائی سی ڈی او میں بے حد کام کرتے ہیں، بے انتہا کام کرتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں اور ان کی وائی سی ڈی او میں چرچے ہیں ان کے کام کے۔ تو میں آج آپ کو ملواتی ہوں رانا منشا صاحب سے، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ممبر آف دا ایئر بھی ہیں، یعنی 2024 سے 2025، لیکن ایکسٹینشن کے بعد اب وہ 2026 تک جو ہے وہ ممبر آف دا ایئر رہیں گے۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ طبیعت سے ٹھیک ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ سر ماشاء اللہ آپ کے کام دیکھتے ہیں، وائی سی ڈی او میں آپ کی خدمات دیکھتے ہیں، بہت خدمات ہیں، آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے ہر کام میں حصہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب جیسے ہم ممبرس کی ایک جرنی جانتے ہیں کہ وائی سی ڈی او جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا، آپ نے وائی سی ڈی او میں کیا ایسی چیز دیکھی جو آپ کو بڑی کلک کی ہے کہ میں نے وائی سی ڈی او کو جوائن کرنا ہے اور اس فلاحی کام میں جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ تو یہ ہے کہ میں اپنے سی ای او رانا ظہیر بابر صاحب، صدر اخلاق احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ مل کے کام کرنے کا موقع دیا۔ ہمارے سی ای او کو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں تو میں نے خود کوشش کی کہ میں بھی ان کے ساتھ مل کے کام کروں، لیکن جب میں اس تنظیم کے ساتھ ملا یا ان کے ساتھ میں جڑا تو مجھے اس کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا بہت بڑا موقع ملا۔ صحیح۔ اور میں اپنے سی او صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں بار بار ہمیں موقع دیا اور ہم ان کے ساتھ مل کے اللہ کی رضا کے لیے، یہ خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کام ہے۔ صحیح، کہ مطلب کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ کے اگر اٹیچمنٹ ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہے، آپ بڑے کام کرتے ہیں اور آپ نے کوشش کرتے ہیں آپ کے ہر ایونٹ ہو چاہے کوئی بھی کام ہو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، باقاعدہ آپ ٹائم دیتے ہیں وائی سی ڈی او کو، جبکہ بہت ڈفرینٹ ہے یہ چیز کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جہاں آ رہا ہے، جہاں سے ہمیں بہت زیادہ رسک مل رہا ہے، ہم وہاں زیادہ ٹائم دیں، یہ بنسبت اس کے جہاں پر ہمیں لگانا پڑتا ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں اکثر یہی بات ہم لوگ سب سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس طرح کا، تو ہم یہاں پہ ٹائم سرو کیوں کریں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا تو وہی ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے گا، بالکل، اور جو رہ گیا وہ تو پھر تقسیم ہی ہے اولاد کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو واقعی تقسیم ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں یہی جذبہ لے کے کہ جو ہمارے سے بن پاتا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے بہت کام ہے۔ بالکل ایسا، آپ جتنا بھی کام کر لیں، ابھی حال ہی میں جو اپنا ریہیب سینٹر ہے، ہاں جی، تو جس کی آپ ماشاءاللہ انچارج ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود بتایا کہ ان کے جب ماں باپ کو فون کرتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو گئے آپ ان کو لے، وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے مر گئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تو ہمارے بیٹے پیدا ہوئے تو ہم خود پیدا ہوئے، جب ہم پیدا ہوئے اس وقت یعنی کہ مٹھائی کا رواج نہیں تھا، اس وقت شاید گڑ اور شکر کا رواج تھا، وہ تقسیم کی ہوگی۔ تو ہم نے جب ہمارے بچے پیدا ہوئے ہم نے یعنی کہ لڈو یا بالو شاہی یا جو بھی ہم نے تقسیم کی، ڈفرنٹ مٹھائیاں جو ہیں وہ ہم نے تقسیم کی خوشی میں۔ تو جو یہ بچے آپ کے پاس ریہیب سینٹر میں ہیں، تو جب یہ پیدا ہوں گے یقیناً ان کے ماں باپ نے بھی ایسی ہی خوشی کی ہوگی، خوشی منائی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج جو وہ ماں ہے، جو وہ باپ ہے، وہ کہہ رہی ہے ہماری طرف سے یہ مر گیا، تو اس نے کتنا دکھ دیا ہوگا اس کو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جو دکھ کی جو داستان ہے نا، وہ بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے۔ تو ہم نے ان کو، جس کو ماں باپ نے دودکار دیا، بہن بھائیوں نے دودکار دیا، ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ بالکل
ٹھیک ہے، اور آپ کی بہت ایفرٹ ہے اس میں. بالکل. تو اپنا بچہ بھی اگر کوئی ایسا تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہ جیسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن آپ ان کو بہت زیادہ ٹریٹ کر رہی ہیں، ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. تو یہ ہے اللہ کی رضا کا کام. تو اگر ہم اس کے اندر کام کریں، بلکہ میں اپنے جتنے دوست بھائی جو میرا یہ چینل پہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہیلتھ میں YCDO کے جتنے بھی کام ہیں آپ آئیں دیکھیں. میں نے دیکھ کے ہی کام شروع کیا ہے. صحیح. تو آپ نے کب سے شروع کیا؟ میں اس کو جانتا تو تھا 2007 سے. اچھا. 2007 سے، لیکن میں سلیپیں ایز اے یعنی کہ بس انویسٹمنٹ کے طور پہ، ہمارے کوئی وہ تھے اپنا آمنہ فوڈ والے، وہ ہمارے دوست تھے، انہوں نے اپنے ڈسپینسری سے شروع کیا تھا، تو انہوں نے ہمیں ساتھ ملایا تھا. تو بس صرف سلیپنگ کے طور پہ بھی چلو چندہ دے دیا یا دے دیا. جی. تو واقفیت میری اس سے تھی. تو پھر 2017 میں عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا. ماشاءاللہ. ادھر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، تو ہمارے صدر صاحب رانا اخلاق صاحب سے ملاقات ہوئی. رانا صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، پھر YCDO کے بارے میں بات چیتیں ہو گئی وہاں پہ. تو اور زیادہ شوق، اور زیادہ یعنی کہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے بلا کر اس جو ہے نا جزا کے لیے، اس کام کے لیے جو ہے چنا آپ کو. ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے، میں تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک. تو پھر پاکستان واپس آئے تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی CO صاحب سے. تو میں نے جب یہ ان کے کام اور یہ دیکھے نا، تو مجھے خود جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو بس پھر ایسے ہی چلتا رہا. تو ایک دفعہ یہ اتنا اچھا کام ہے کہ رنگیل پور میرے گھر کے ساتھ، اچھا، تو یہ یعنی کہ برانچ بنا رہے تھے. تو انہی دنوں میں یعنی کہ برانچ بن رہی تھی رنگیل پور. تو میں گیا تو جا کے میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ اس کی اوپننگ سرمنی تھی. میں کہ آپ میرے پاس میرے گھر تشریف لے آئیں، اوپننگ سرمنی ہم وہاں کر لیتے ہیں. صحیح. تو میرا ساتھ ہی گھر ہے. تو یہ سب YCDO والوں نے، ہم خاص طور پہ ہمارے CO صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مجھے یعنی خدمت کا موقع دیا. تو پھر انشاءاللہ اس سے آگے پھر اسی برانچ کا مجھے چیئرمین ڈکلیئر کر دیا. تو الحمدللہ وہ بالکل برانچ ٹھیک چل رہی ہے. اور وہ دیکھتے دیکھتے تو کچھ عرصے کے بعد ایک ہمسایہ تھا ہمارا، وہ رکشہ چلاتا تھا رکشہ. تو جب وہ رکشہ گھر میں کوئی انبن ہوئی، اس نے کو گولیاں، گندم والی گولیاں کھا لی. اچھا. تو فوراً پتہ لگا گندم والی گولیاں کھا لی. تو اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے آئے کیونکہ وہ ساتھ تھا. تو ہمارے اس وقت ایڈمن، میرے خیال ہے غالباً جو بھی تھا بچہ، اس نے فوراً اس کا معدہ واش کیا اور اس کی زندگی بچ گئی. آج وہ ماشاءاللہ بچوں کا باپ ہے اور اپنی زندگی خود گزار رہا ہے. جب وہ نکلتا ہے نا لے کے، میں دیکھتا ہوں کہ میں کہ یار اگر یہ سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ 10 منٹ بھی لیٹ ہو گئے، فرض کریں یہاں سے نشتر بھی لے کے جاتے ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی. بالکل. اچھا خاصا سفر ہے. ہاں. تو 10 منٹ کا تھا وہ. ہاں جی. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری ایفرٹ ہے، ایک انسان زندہ، پوری انسانیت زندہ ہے. تو جو ہماری ایفرٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس دن کو پوری ہو گئی تھی. آج وہ ماشاءاللہ بہترین اپنے. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ YCDO جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سب سے آگے کھڑا ہوا ہے. چاہے کووڈ ہے، ابھی دیکھیں جب یہ چلا ہے، جنگ کا سارا سما چلا ہے، اس میں بھی باقاعدہ اعلان ہوا ہے کہ جی ہم کووڈ اس پورے ایریا میں، یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی اس طرح کی جگہ پہ YCDO کے ہسپتال ہے اور وہاں پہ کوئی بھی ایسا مریض آتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کو جو ہے دیکھیں گے اور فوری طور پہ اس کو ایمرجنسی اس کی ڈیل کریں گے، بنا یہ سوچے کہ وہ کیسے ڈیل ہوگا یا اس کو ہم نے نشتر ریفر کرنا ہے. کیونکہ نشتر تک جاتے ہر بندہ وہاں تک اپروچ نہیں کر سکتا. وہاں جاتے جاتے بندے کی بہت حالت خراب ہو جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمرجنسیز ہیں وہ جو قریبی جگہ ہو وہاں ڈیل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور بہت سارے لوگ ایسا کرنا پسند نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایمرجنسی ڈیل کریں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو ہم پر نام آئے گا. لیکن کبھی YCDO نے یہ بات نہیں سوچی. تو یہ ایک سب سے بڑا کام ہے جو YCDO کر رہا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ YCDO کی سب سے زیادہ جو مین
اس کا پلس پوائنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ایمرجنسیز کو بہت اچھے سے ٹیکل کرتا ہے. اچھا رانا منشا صاحب, آپ کیونکہ ممبر آف دا ایئر ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ممبر آف دا ایئر آپ کیوں ہیں؟ مطلب ہم سب کے ساتھ جو ہے, میں نے باقی بھی سارے ہمارے ممبرس کو دیکھا ہے, لیکن آپ کیوں ممبر آف دا ایئر چوز ہوئے اور کیسے ہوتا ہے ایک ممبر آف دا ایئر چوز؟ ممبر آف دا ایئر جو ہماری ایک وہ اپنا کمیٹی ہے, وہ ممبر آف دا ایئر جو چوائس کرتی ہے کہ اس کے پوائنٹ دیکھے جاتے ہیں کہ اس بندے نے وائی سی ڈی یو کے لیے پورے سال میں کتنا کام کیا ہے. صحیح, کتنا کام کیا ہے. تو اس میں کوئی ہم نے سمجھو کہ یہ تو ہمارے سی او صاحب یا صدر صاحب جو بھی اناؤنس کرتے ہیں تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, لیکن ہم نے کبھی نہیں گنتی کیا اچھا کہ بھی میں نے کیا کیا ہے یا ہم نے کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم اپنے ہر دوست کو, ہر بندے کو اپنے وائی سی ڈی یو کی طرف لے کے آتے ہیں. تو حال ہی میں ہم نے اپنے, میرا گاؤں ہے کبیر والا, اچھا, اس کے ساتھ ہے بلاول پور. ہاں جی, تو وائی سی ڈی یو کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاسپٹل بلاول پور ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے یعنی کہ ایک دفعہ میں گاؤں جا رہا تھا تو میرا پوتا یعنی کہ میرے بیٹے کا بیٹا وہ میرے ساتھ تھا. تو میں گاڑی سے اترا تو وہ شیشے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جب میں واپس آیا گاڑی کو میں نے کھولنے کے لیے اندر بیٹھنے لگا تو وہ شیشے کے بالکل ساتھ کھڑا چھوٹا تھا, وہ گرا تو اس کا سر پھٹ گیا. تو اس کو میں ایمرجنسی کبیر والا میں کئی اس میں لے کے گیا ہاسپٹل میں, کسی نے اس نے کہا نہیں جی اس کی تو بلیڈنگ ہو رہی ہے, آپ اس کو ملتان لے جائیں. تو میں نے کہا میں کہ یار میں اس چیز کو سمجھتا ہوں, آپ اس کو نا صرف فرسٹ ایڈ دے دیں, باقی تو میں دیکھ لوں گا اس کو. کسی نے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے بھی کسی نے یعنی کہ وہ نہیں کیا. پھر میں چلا گیا اپنا تحصیل ہیڈ کوارٹر, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی کوئی خاص انتظام, بس یہی تھا کہ انہوں نے, ان کی یہ مہربانی تھی کہ انہوں نے فرسٹ ایڈ دی اور انہوں نے کہا جی آپ اس کو لے جائیں. خیر میں ملتان لے آیا, اس کو ان کے سٹیچنگ وغیرہ ہوئی تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ ادھر سوچا کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو کئی واقعہ تو ہوتے ہوں گے یہاں, کئی واقعہ ہوتے ہوں گے جو کہ 24 گھنٹے ایمرجنسی ہے ہی نہیں ہے. ملتان وہاں سے کم از کم 1 گھنٹے کا سفر ہے, ملتان آتے آتے کیجویلٹی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سی او صاحب رانا ظہیر بابر صاحب سے میں نے اپنا ذکر کیا کہ آپ یہ جو ہاسپٹل ہے نا یہ میں وہاں بنانا چاہتا ہوں. صحیح. انہوں نے پھر کمال مہربانی کرتے ہوئے کہ انہوں نے آج ماشاءاللہ وہ ہاسپٹل رن کر رہا ہے اور وہاں پہ لوگ بہت فیسلٹیز ہو رہے ہیں. اور میں اپنے تمام بھائیوں دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں, جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں, تو اس علاقے کا, اس مٹی کا آپ پہ حق ہے, آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ہاں جی, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ادھر ہمارے چچا ہیں, تائے ہیں, برادری ہے, سارے ادھر لوگ ہیں. صحیح. تو ان کے لیے میرا حق بنتا ہے, میرے پہ ان کا قرض ہے. بالکل ایسے ہی, اس مٹی کا میرے پہ قرض ہے. بالکل. تو میں نے وہ ہاسپٹل بھی ابھی حال ہی میں ایک سکندرآباد ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں, سکندرآباد شجاعباد تحصیل میں سکندرآباد. جی. تو وہ بھی ہم ابھی ان ایریاز کو ضرورت ہے, کیونکہ ان ایریاز میں اگر چھوٹی موٹی ڈسپینسریز ہیں بھی تو وہاں پر نیگلیجنس بہت زیادہ ہے, یا وہ لوگ ڈیل نہیں کرتے, اسپیشلی ایمرجنسیز کو وہ لوگ بالکل ڈیل نہیں کرتے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ ان جگہوں پر جہاں پر واقعی ہسپتال کی ضرورت ہے, ایک اچھے ہسپتال کی ضرورت ہے, ایک ایمرجنسی سیکٹر کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ وائی سی ڈی یو اچھی سروس دے رہا ہے. اچھا رانا صاحب, ایک اور سوال ہے, اکثر مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں اور ہمارے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ممبرشپ کیسے لی جائے, وائی سی ڈی او کا ممبر کیسے بنا جائے؟ یہ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ آئیں, ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں, بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, جتنے بھی ہمارے دیکھنے سننے والے لوگ ہیں آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. ہمارے 3 کام ہیں, ڈونیشن, اپنا پیار کریں اس سے, اور ٹائم دیں. بالکل. جو بھی ہے, جو بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اسے, سب سے پہلے تو آپ اس کو ڈونیشن دیں جس سے کہ آرگنائزیشنیں چلتی ہیں. بالکل. اچھا, اگر آپ ڈونیشن نہیں دے سکتے تو آپ اس کو ٹائم دے دیں. اگر ٹائم بھی نہیں دے سکتے اس سے پیار کر لیں. بس بالکل, اپنی سروس دیں, بیک اپ کریں, بہت ساری چیزیں ہیں. بالکل, اس سے پیار کر لیں. بالکل. تو اس کے ہمارے کسی بھی وائی سی ڈی او کے آپ جائیں ہاسپٹل تو وہاں ہمارے فارم موجود ہیں.
صحیح، یعنی ہمارے پاس ممبرشپ فارمز ہاں موجود ہیں. موجود ہیں، فارم موجود ہیں وہاں پہ. کسی بھی آپ برانچ میں چلے جائیں تو آپ وہاں جا کے آپ ممبر بنیں اور صحیح. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر سو رہے ہوں گے، آپ کا یہ جو پیسہ دیا ہوا یہ کن درد مند لوگوں کے، کن تکلیف زدہ لوگوں کے کام آ رہا ہے. یہ آپ کی سوچ ہے. بالکل ایسا ہی. ہمیں نہیں پتا کہ کس بندے کا کوئی تکلیف ہے. بندہ آیا وہ یعنی کہ پین میں کرا رہا ہے، پین میں تکلیف، بہت تکلیف ہے اس کو، اور اس کو ایک پین کلر لگتا ہے یا ڈاکٹر اس کو، تو وہ اس کے جو دل سے اس کے جو دعائیں نکلتی ہیں تو وہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس کا پیسہ آیا اور کہاں لگا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ذاتی طور پہ بے شک کر رہے ہوں گے، میں بھی کرتا ہوں، ہر بندے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ انڈیویجول ہوتا ہے. بس آپ نہیں ہوں گے تو وہ کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آج وائی سی ڈی ہے نا، اس کے ساتھ اگر ہم جڑ گئے ہیں یا آپ لوگ جڑ جائیں جو بھی آئیں اس سے، تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ہم نہیں بھی ہوں گے یہ کام ہوگا. بالکل ہم نہیں بھی ہوں گے یہ کام ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بس یہ اس لیے میں آپ کو اپنے جتنے سننے والے دیکھیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے ٹیم کا حصہ بنیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا اور بہت ہی زبردست آپ کی گفتگو رہی ہمارے ساتھ. دیکھیں وائی سی ڈی او کا جتنا بھی کام ہے وہ تو ہم سب کو نظر آتا ہے. میں اپنے ہر پوڈ کاسٹ میں ہر ٹائم میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جب بھی کسی کو پرابلم ہو کہ وہ یہ دیکھے کہ جی ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. تو وہ ایک وائی سی ڈی او ایک کھلی کتاب ہے، وہ جب بھی آئے آ کر ان سیکٹرز میں اپنی جگہوں پر دیکھے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے ایویڈنس لے سکتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جہاں بھی یوز کیا جا رہا ہے اس کا آپ کو باقاعدہ پتہ ہو. ادروائز دیکھا جائے تو جتنے بھی ممبرز یہاں پر اٹیچ ہیں، جتنے بھی ممبرز یہاں کام کر رہے ہیں، ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ پیسہ ہمارا کہاں یوٹیلائز ہو رہا ہے. تو وہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہیں وائی سی ڈی او پر. تو اسی طریقے سے آپ بھی اس ٹرسٹ کے بنیاد کو قائم رکھیں، وائی سی ڈی او کا حصہ بنیں، اپنی ممبرشپ لیں اور اپنا وقت دیں، وائی سی ڈی او کو اپنی محبت دیں اور اپنی ڈونیشن دیں. آپ کے پاس جو زیادہ بلک میں ہے اس کی ڈونیشن آپ ضرور کریں. بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.